تقوی لوگ تھے، ان کے پاس ایک نعت خوان آیا، اور عبد الرحمن جامی کا آپ نے سنا ہوگا، جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ آپ جاتے تھے اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا جامی آپ میرے پاس اب نہ آنا۔ اور جب بھی زیارت کرنے جاتے تھے اور حضور علیہ السلام یہی فرماتے تھے، جامی آپ چلے جائیں پھر ملاقات ہوگی۔ اور جامی چاہتے تھے، 16 مرتبہ 17 مرتبہ مختلف روایات ہیں، جب جامی گئے تو وہاں سے آواز نہ آئی۔ اور عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے اور یہی فرماتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آخری زیارت تھی، کیونکہ پہلے تو میرے مصطفیٰ فرماتے تھے کہ جامی چلے جاؤ پھر ملاقات ہوگی۔ تو وہ جامی، وہ عاشق رسول، جب آپ ایک بھیڑوں کے ریوڑ میں جا رہے تھے، حضور علیہ السلام خواب میں اس وقت کے بادشاہ کے کہ جامی آ رہا ہے، اس کو روکو میرے پاس نہ آئے۔ کبھی ریوڑوں میں جاتا ہے، کبھی جھک کے جاتا ہے، کبھی جیلوں میں جاتا ہے۔ جامی کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا جامی اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے پھر آپ نے بولنا نہیں، اگر آپ بولیں گے تو مجھے آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب میں کھڑا ہوں گا تو اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فرمایا آپ نے آنا ہے مگر چپ کر کے کھڑے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام لکھا ہوا تھا، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے یہ کلام پڑھوں گا۔ فرمایا آپ آؤ اور چپ کر کے ہی کھڑے رہنا۔ جب جامی وہاں سے چلا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں جا کے سنتا ہے کہ وہی کلام جبرائیل بھی پڑھ رہے ہیں، وہی کلام میکائیل بھی پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عبد الرحمن جامی بہت بڑی ہستی گزرے، ان کی بارگاہ میں، صاحب تقوی کی بارگاہ میں بے تقوی چلا جائے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ ارے تیرے پلے کچھ ہو تو تجھے کچھ ملے، جن کے پلے کچھ ہے ان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ ہر جمعرات کی رات ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جمعے کو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اللہ پاک دیتا ہے مگر دیتا ان کے صدقے سے ہے۔ ایک بے تقوی نعت خوان آیا، عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، اس نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے نا شعر سنانا شروع کر دیے کہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، کلام لکھنے والے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا عبد الرحمن جامی کو امپریس تو کر لوں۔ تو جب وہ دھوم دھام کے ساتھ شعر پڑھنے لگا، شعر پڑھنے کے بعد ہی کہنے لگا کہ ہاں آپ کو پتہ ہے؟ جی فرمائیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ جو دیوان اور یہ جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں جب حج پہ گیا تھا یہ میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور حج پر جاتے ہوئے میں نے اس دیوان کو اللہ پاک کے گھر کے غلاف کے ساتھ بھی میں نے مس کر دیا ہے، اور مس کرنے کے بعد جب میں حجر اسود کے پاس پہنچا، میں نے حجر اسود کے اوپر بھی اس دیوان کو لگایا ہے۔ یہی وہ اشعار تھے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تقوی عاشق رسول تھے۔ آپ رہ گئے، آپ کہنے لگے ہاں غلاف کعبہ بھی لگ گیا، حجر اسود سے بھی مس ہو گیا، حج کے اوپر بھی آپ دیوان کو لے گئے، لیکن ایک کسر رہ گئی تھی، وہ بھی آپ پوری کر لیتے۔ تو وہ بے تقوی جو نعت خوان تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اشعار ہی اس کے پاس تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی حضور میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا آپ نے غلاف کعبہ کے ساتھ بھی مس کر لیا، حجر اسود کے ساتھ بھی مس کر لیا، آپ حج کے موقع بھی اس کو لے گئے، تو اس دیوان کو آپ ایسا کرتے وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر ہی اس کو پھینک دیتے، اور آپ اس آب زمزم کے کنویں کے اندر اس کو پھینک دیتے، یہ آپ کا دیوان بھی مس ہو جاتا، یہ جو آپ کی لکھائی ہے یہ بھی ختم ہو جاتی۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آپ کے شعر اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں اس وقت جب آپ خود صاحب تقوی ہیں، آپ ایک پاک کلام کو پڑھتے ہیں لیکن آپ کی زبان ہی پاک نہیں، جب آپ اس پاک کلام کو پڑھتے ہیں آپ کا دماغ ہی پاک نہیں، خیالات پاک نہیں،
جب آپ کی یہ چیزیں پاک نہیں تو مجھے خود بتائیں کیا ناپاک چیز کو آپ برداشت کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اور ایک میرے پاس نعت خوان آیا، وہ بھی مجھے شعر سنانے لگا، اور شعر سناتے سناتے وہ کہنے لگا کہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو وہ مقام ہے کہ میں رات سویا ہوا تھا کہ مجھے رات خواب کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے دعوے آج بھی لوگ کرتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، گھٹنوں کے نیچے ریت ہے، مگر وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کیا تھے، میں تو اس دور کا غوث اعظم ہوں۔ کیا ٹوپی پہننے سے غوث اعظم بنتے ہیں؟ کیا اچھی اچھی خوبصورت کریمیں لگانے سے غوث اعظم بنتے ہیں؟ ارے اگر غوث اعظم بنتے ہیں تو سجدہ کرنے سے بنتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک کرنے سے بنتے ہیں، اپنے باطن کو پاک کرنے سے بنتے ہیں۔ ہمارا ظاہر بھی نجس، ہمارا باطن بھی نجس۔ آپ تو دور کی بات کرتے ہیں، ہم سے ہمارے گھر والے راضی نہیں، اور تم کہتے ہو میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ رات کو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا اے بے تقوی انسان، وہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی زبان کے اندر اور آپ کے منہ کے اندر وہ لعاب نہیں ڈالا تھا، انہوں نے تھوکا تھا۔ یہ نظر تھی عبد الرحمن جامی کی۔ آپ نے فرمایا تو لعاب دہن کی بات کرتا ہے، وہ تو آپ کے منہ کے اندر تھوک رہے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر تھوک رہے تھے، اور آپ نے اپنے منہ کو کھول لیا، انہوں نے آپ کے منہ کے اندر تھوک دیا۔ دوستو، اچھی چیز ہر کسی کو پسند ہوتی ہے۔ ہمارا پیارے مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک سے پاک ترین، کیا وہ ہستیاں اگر ہمارے پلے کچھ عمل نہ ہوئے، ہمارے پلے کچھ سجدے نہ ہوئے، ہمارے پلے کچھ صدقات نہ ہوئے، ہمارے پلے کچھ روزے نہ ہوئے، ہمارے پلے ہمسایوں کے اچھے حقوق نہ ہوئے، آپ مجھے خود بتائیں کیا وہ ہمیں برداشت کریں گے؟ جب آپ میرے آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت شرمندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح تاریخ کے اندر آتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے، آپ کے والد کا نام تھا مبارک، وہ ایک نوح نامی شخص کے پاس مالی تھے، بہت بڑا باغ تھا اس کا۔ نوح نے جب مبارک کو بلایا، کہنے لگے اے مبارک ادھر آؤ میرے پاس، فرمانے لگے جی آقا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جاؤ ایک میٹھا سا پھل توڑ کے لے آؤ۔ آپ چلے گئے، جب آپ گئے، آپ پہلی مرتبہ پھل لے کے آئے تو اس بادشاہ نوح نے جب کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ جاؤ پھل لے کے آؤ، وہ جا کے دوسرا پھل کاٹ کے آئے، وہ کھایا وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا لے کے آئے، چوتھا لے کے آئے، پانچواں لے کے آئے، آگے سے مالک نوح کہنے لگا اے مبارک آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کھٹا پھل کون سا ہے، میٹھا پھل کون سا ہے۔ آگے وہ صاحب تقویٰ تھا، انہوں نے آگے پیارا جواب دیا، فرمانے لگے نوح میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا مالی ہوں، آپ نے مجھے اس باغ کو پانی اور کھدائی کے لیے رکھا تھا، میں نے کبھی پھل آپ کا نہیں چکھا۔ آج اگر کسی مالی کو باغ کے اندر بٹھا کے بیٹھے جائیں تو 1,00,000 کا باغ ہو تو 50,000 کا وہ خود ہی کھا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ مقام ملا، پھر مبارک جب انہوں نے دیکھا نوح نے کہ اتنا ایماندار آدمی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کے ساتھ کیا آپ نکاح کرتے ہو؟ آپ نے نکاح کیا اس بیٹی اور اس مبارک سے، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا ہمسایہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنا گھر سیل کرنا ہے، تو کسی نے پوچھنے لگا کہ آپ کا گھر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا میرا گھر 20,000 درہم کا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر تو 10,000 درہم کا ہے اور آپ اتنی ڈبل قیمت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ارے نادان، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ ہوں۔
کہ 10,000 میں بھی جانتا ہوں کہ میرے گھر کی قیمت 10,000 ہے، میں آپ سے 20,000 اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میرے گھر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا ہمسایہ صاحب تقویٰ ہو پھر آپ کی بھی عزت ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ گاؤں اچھے لوگوں کا ہے، یہ گاؤں برے لوگوں کا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو برے ہوتے وہ بھی انسان ہیں مگر وہ بری صحبت والے ہوتے ہیں، اور جن کا کہتے ہیں یہ اچھا گاؤں ہے وہ اچھی صحبت والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ بشر حافی کی بہن تھی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی کہ میں رات کو اندھیرے کے اوپر بیٹھ کے وہ جو چرخہ ہے وہ کاٹتی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ہاں کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہنے لگی کہ رات کو میں وہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اس چرخے کے دوران میرے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، وہاں سے بادشاہوں کا قافلہ گزرا اور بادشاہوں کے قافلے کی روشنی ہوئی۔ جب وہ روشنی ہوئی تو میں جو مشین چرخہ کاٹ رہی تھی اس روشنی کے اندر میرے چرخہ کاٹنے کی سپیڈ زیادہ ہو گئی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا اس وقت جب روشنی ہوئی تھی اور میں نے اپنی مشین کو زیادہ چلایا تھا اور اس وقت جو میں سوت تیار کر رہی تھی کیا وہ میرے اوپر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ آپ نے فرمایا جو آپ نے سوت بنایا تھا سارا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جب وہ دوسری مرتبہ آتی ہے فرماتی ہے اے امام احمد بن حنبل مجھے ایک مسئلہ اور بھی بتا دو۔ فرمانے لگے جی پوچھو۔ فرمانے لگے رات سورج 14ویں کا تھا اور اس کی روشنی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، جب میں اپنے اس چراغ کے اوپر مشین کو چلاتی ہوں اس کی روشنی کم ہوتی ہے، رات چاند اپنے جوبن پہ تھا، روشنی اپنے جوبن پہ تھی اور میں وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پوچھنے لگے ہاں اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمانے لگے اے بوڑھی عورت مجھے تو یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ آپ چلی گئی، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا اس بوڑھی عورت کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو یہ عورت ہے کون جو اتنے مسئلے پوچھتی ہے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں پیچھے چلا گیا تو وہ ایک حویلی تھی اور اس کے اندر داخل ہو گئی اور اس وقت مجھے پتا چلا وہ امام شافعی کی چھوٹی بہن تھی۔ لوگوں ایک بات والذین اوتوا العلم درجات، جتنے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو اپنے سینے سے لگاتے جاؤ گے درجات کو بڑھاتے جاؤ گے۔ دعا ہے کہ جب ہم مر کے جائیں پیارے مصطفیٰ ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ بڑے لوگ بڑے وہی ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے وہی ہوتے ہیں جو چھوٹے کام کرتے ہیں، اور ناپاک وہی ہوتے ہیں جو ناپاک کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔